الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کا آیت نمبر 81 پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں کان، زبان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے اور میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ یہ جتنا وقت ہم یہاں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے کہ یہ قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا باعث ہو جائے۔ نیتیں کر لیجئے کیونکہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے اور اچھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے کہ جو کچھ دیے میں تمہیں دوں گا، من کتاب سے، و حکمت اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، اور پھر جب آ جائیں گے تمہارے پاس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہوگا، تمہارے پاس تمہارا کلام ہوگا، یعنی نبی کی اور نبی پہ اترنے والے کلام کی تصدیق فرمائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، تو پھر ضرور تم ایمان لاؤ گے بھی اس نبی پر، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور تم ان کی مدد کرو گے دین میں۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو کیا تم میرا یہ بھاری بوجھ، بھاری عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، جی ہم نے اقرار کیا۔ قال، اس نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پس تم گواہ رہو کہ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، پس من جو تولا پھر جائے، بعد ذالک اس حکم کے بعد، فاولئک هم الفاسقون پس وہی ہے جو نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر، کیا دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ اسلم اور ان کے لیے فرما برداری ہے، ان سب کے لیے فرما برداری ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا چاہے خوشی سے وہ فرما برداری کریں، وکرہن یا نہ خوشی سے فرما برداری کریں، وَإِلَيْهِ یرجعون اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، یعنی ہر چیز چاہے خوشی سے اس کی اطاعت کریں یا نہ خوشی سے کرے، لیکن جس کام پر
لگا دی گئی ہے، جس کام کے لیے چن لی گئی ہے، وہ اپنے اپنے کام میں پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسوں ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی اور اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کی تھی۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ یہ تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا، تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ عالمی ارواح میں تمام انبیاء کرام کی ارواح سے ہی یہ وعدہ لیا گیا۔ دوسرا قول جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب جو نبی آتا تھا اور ان پر نبوت فرض کی جاتی تھی، یعنی ان کی مقرر کر دیے جاتے تھے نبی، تو اس وقت بذریعہ وحی ان سے یہ میثاق اور پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ لیتے تھے کہ یہ میرے نبی جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو تشریف لانے کے بعد آپ کی یعنی ہر نبی کی تصدیق کریں گے اور آپ لوگوں پر اترنے والے کلام کی تصدیق کریں گے، احکامات کی، اور آپ سب نے اس نبی کی مدد کرنی ہے ان کے دین میں۔ تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ان سے اور پھر تاکید کی کہ کیا تم واقعی اقرار کرتے ہو، اور پھر گواہ بھی بنایا اس پر ان کو بھی، اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ بنا، اور یہ بات بھی پھر اس کے بعد کلیئر کر دی کہ جو میرے وعدے سے پھرے گا وہی نافرمان ہے۔ اب اس حکم کے مطابق قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس کے مطابق ہر نبی پر یہ فرض کر دیا گیا تھا، واجب تھا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ نافرمانی کی جو بات آ رہی ہے وہ تو نبی کی شان نہیں ہے، نہ ہی نبی نافرمان ہوتے۔ تو یہاں پہ انڈائریکٹلی یعنی نبیوں کو ڈیوٹی دی گئی کہ وہ ہر ایک نبی اپنی امت کو یہ پیغام پہنچائے گا کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور وہ جس وقت میں بھی آئیں گے، جب بھی مبعوث ہوں گے، تو تم سب نے فوراً ان پر ایمان لانا ہے اور فوراً ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ تو اس حکم کے مطابق تو جو ہی نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی تھے جو کہ اہل کتاب تھے، تو یقینی طور پر انہیں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی صفات موجود تھی، جس کی گواہی پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی بھی کہ یہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اسم پاک پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے تھے فتح کی کہ یا رب کائنات، صبح میں جب ہم اپنے دشمن سے لڑنے جائیں کافروں سے، تو اس نبی کے نام کے صدقے ہمیں فتح نصیب فرمانا، اور اگلے دن جو ہی وہ لڑتے تھے ان کو فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ تو ہر نبی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اپنی اپنی امت سے یہ وعدہ لے کہ اگر اس امت کے زمانے میں وہ نبی امی مبعوث ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لے آئیں، جس نبی کی امت نے بھی اس عہد سے روگردانی کی، وہ فاسق ہو جائے گی اور وہ نافرمان ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہی یہ حکم آ جانے کے بعد یہودی اور عیسائی ان کو چاہیے تھا، جو ہی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان میں وہ صفات پائی ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ تورات میں اور انجیل میں تذکرہ تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کے آتے، لیکن انہوں نے حسد کی بنا پر اور انہوں نے اپنے مالی مفاد کی بنا پر اور انہوں نے جو اقتدار ان کا پوری دنیا پہ تھا کہ الہامی کلام اور انبیاء کرام انہی کے اوپر ہیں، تو وہ ایک غرور اور تکبر ان کے اندر موجود تھا۔ سو اس غرور اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اب تک بھی جو ہے مسلمانوں کی کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں۔ جن نبیوں پر کتاب، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان انبیاء علیہ السلام سے میثاق یعنی پکا وعدہ لینے کا ذکر ہے جن پر کتاب نازل کی گئی ہے،
اور جبکہ جن پر کتاب نازل کی گئی ہے وہ 313 رسول ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا گیا ہے، جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جن نبیوں پر کتاب نازل نہیں ہوئی وہ بھی ان نبیوں کے حکم میں ہیں جن پر کتاب نازل کی گئی ہے، کیونکہ اگر جن نبیوں کو کتاب نہیں دی گئی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سے پچھلے نبی جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے اسی کتاب پر عمل پیرا ہونا ہے، وہی آپ کی بھی کتاب ہے اور اسی پر عمل کروانا ہے اور اسی کے شریعت کے مطابق یا اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ نیز اس آیت میں کتاب اور حکمت سے مراد دین ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے، یعنی سب نبیوں نے توحید کا پرچار کیا، سب نبیوں نے نبوت کے بارے میں کہ نبی برحق ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور سب سچے نبی ہیں، اور تقدیر کا بیان، تقدیر میں بھی ہر نبی جو ہے وہ ان سب کا ایک ہی کنسپٹ تھا، ایک ہی عقیدہ تھا، نظریہ تھا، قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کا قائم ہونا اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ان سب کی بھی تمام انبیاء کرام اس پر پکا یقین رکھتے تھے، اور حشر و نشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ملے گی، ان سب پر تمام نبی ایمان رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی موافقت کرتے تھے۔ البتہ ہر نبی کی شریعت اپنی اپنی تھی، الگ تھی، جیسے فقہ الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح شریعت ان کے احکامات جو تھے شریعت کے، وہ جیسے روزہ سب کو عطا کیا گیا ہے لیکن روزہ رکھنے کی مختلف صورتیں تھیں، ہر ایک امت کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقہ بیان تھا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں شرع کے سے مختلف ہیں، یعنی شرن جو ان کی مائیں ہیں وہ بس ان کا فرق ہوگا آپس میں، لیکن کیونکہ تمام انبیاء ہیں سو نبی ہونے کے حوالے سے جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا پیر بھائی ہے، تو مائیں اپنی اپنی ہیں لیکن وہ ایک سلسلے کے ساتھ جو ہم سب جڑے ہیں، اس جڑنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری پیر بھائی ہیں، یا آپ کلاس فیلوز کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو کلاس فیلوز سے بھی آپ ایک دوسرے سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا دین واحد ہے۔ دین واحد ہونے سے مراد یعنی جو بیسک اور بنیادی نظریہ ہے، عقائد ہیں، وہ سب کے ایک جیسے ہیں، جو میں نے آپ کو گنوا بھی دیے ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، تقدیر ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، ان سب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے جس دین کو پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام سنایا ہے، نبی کریم علیہ السلام اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس لیے تمام نبیوں اور ان کی امتوں پر یہ واجب تھا کہ اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی مدد کرتے آپ کے دین میں۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام تمام انبیاء اکرام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیراً امت ہے، اور ہم سب آپ کی تحقیقاً امت ہیں۔ اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے یعنی تمام انبیاء اکرام، تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا ان پر لازم تھا۔ ہم آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر بالفعل ایمان لائے ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے، اس حال میں کہ آپ بشارت دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ بشارت دینے والے ہیں ان کو جو ایمان لے آئیں، جو تقوی اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں، اور ڈرانے والے ان کو ہیں جو برے کام کرتے ہیں تو ان کو وعیدیں سناتے ہیں قرآن کے مطابق جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، تاکہ وہ ڈر جائیں اور برے کاموں سے رک جائیں۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام نبیوں پر 6 اوصاف کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، روب سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت
حلال کر دیا گیا ہے، ساری زمین کو، تمام روئے زمین کو میرے لیے تیمم اور مسجد، تیمم کا مادہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے، اور مجھے تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کے ہی رسول ہیں، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بعض احادیث میں ایسے بھی ہے کہ اس طرح کا بیان آیا کہ نبی کریم علیہ، یعنی اگر کوئی اور نبی بھی ہوتے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے، جو ہی نبی کریم علیہ السلام جس دور میں بھی پیدا ہوتے وہ نبی ان کی پیروی کا جو ہے پیروی کرنا ان پر واجب ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام دائماً قیامت تک کے لیے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ جس زمانے میں بھی مبعوث ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اطاعت مقدم اور واجب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب نبی مسجد الاقصی میں جمع ہوئے تو آپ ہی نے سب کی امامت فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل میدان حشر میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گے، اور مقام محمود صرف آپ ہی اس کے حقدار ہوں گے۔ حمد کا جھنڈا آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمام رسولوں کی آپ قیادت فرمائیں گے، اور تمام اولین اور آخرین میں آپ مکرم ہوں گے۔ آپ ہی ساقی کوثر ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اور آپ ہی کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، اور جنت میں بھی آپ ہی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ افا غیر دین اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے، خوشی سے اور ناخوشی سے اسی اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر یہ واجب اور لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اللہ کا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور جو شخص اس دین کو ناپسند کرے وہ اللہ کے دین کو ناپسند کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ اور کسی دین کو تلاش کرتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوقات خوشی سے اور ناخوشی سے اسی کے لیے اسلام لائی ہے۔ اسلام کا اصطلاحی معنی ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اور اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت سے سر تسلیم خم کرنا، یعنی سر کو جھکانا، اور یہاں لغوی معنی مراد ہے آسمانوں اور زمین پر مخلوق نے خوشی یا ناخوشی سے اس کی اطاعت کی۔ اس اطاعت کا معنی حضرت امام رازی نے یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز، ہر ممکن جو ہے وہ اپنے وجود میں اور عدم میں، یعنی وجود جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو بنا لوں تو اس کو وجود مل جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے یا اس کو ختم کرنا چاہے تو عدم میں چلا جاتا ہے، یعنی جب اس کا وجود نہ رہے تو وہ عدم ہے۔ تو اس کا محتاج ہے، وجود کا ملنا بھی اور وجود کا ختم ہو جانا بھی وہ اس میں اللہ قادر ہے، اور انسان اس کا یا ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، اور اپنے وجود اور عدم میں اللہ کا محتاج ہونا یہی اس کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے۔ اور اس کے ایجاد کرنے سے یعنی جب اللہ چاہے تو وہ اس ممکن کو موجود کر دے، وجود میں لے آئے، اور اس کے
اگر چاہے کہ اس کو فنا کر دوں تو پھر اسی ممکن کو معدوم کر دے، یعنی عدم میں لے جائے، عالم عدم میں۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، یعنی سورج کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اس نے روز نکلنا ہے، اسی ٹائم پہ نکلنا ہے، اور جو ٹائم اس کو دیا گیا پورے سال میں جس دن کے لیے، وہ اسی وقت میں اللہ کے حکم سے اطاعت کرنے پہ مجبور ہے۔ یعنی اگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی دن نہ نکلوں، میں تھک گیا ہوں روز نکل کے، جیسے ہم تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہر وقت 24 گھنٹے دین ہی ہونا چاہیے، تو کیا ہمارے لیے کچھ اور اوقات میں کچھ اور چلنا چاہیے؟ اور جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس لمحے میں ہمیں موت آ جانی ہے۔ ہاں، ہر لمحے میں ہی ہمیں مسلمان رہنا ہے، ہر لمحے میں ہی ہمیں سر تسلیم خم رکھنا ہے، ہر لمحے میں ہی ہمیں اپنے اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ ہی خلاق واحد ہے، اس کے سوا اور کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے سوا نہ ہی کسی چیز کو کوئی فنا کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اگر اللہ ہمیں نفع دینا چاہے تو کوئی اس کو نقصان میں نہیں بدل سکتا، اور اگر اللہ ہمیں نقصان دینا چاہے تو کوئی اس کو اس نقصان سے ہمیں روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ چاہے کوئی چاہے کہ میں اس زندگی کو نہ گزاروں، لیکن وہ گزارنے پہ مجبور ہے اس لمحے تک جب تک کہ اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی۔ وہ اس کو گزارے گا، وہ سانس لے گا جو اس نے اللہ نے اسے مقدر کیے ہیں اس کے۔ اگر کوئی حالت نظام میں ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہو رہی، تو چاہے وہ کوشش کریں اور ڈاکٹر کوشش کریں کہ اس کے اس کیفیت سے اس کو الگ کر دیں، لیکن جتنی سانسیں اس کی موجود ہیں، لکھی ہیں، ممکن نہیں کہ وہ اس سے جدا ہو سکے جب تک کہ وہ سانسیں پوری نہ ہو جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مگن ہے، بس یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کسب کا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جب میں نے اللہ کی آیت سنی ہے تو اب میں کیا کروں، آیا مانوں کہ نہ مانوں، یا پھر بھی کچھ پرسنٹ کی اطاعت اس کے دل میں داخل ہوتی ہے اور کچھ پرسنٹ کی نہیں ہوتی، اور جو اس کے اندر ایک قوت چل رہی ہوتی ہے نیکی اور بدی کی۔ سو جدھر جس طرح کے اس کے معاملات ہیں، ادھر ہی کی قوتیں کام کرتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے وہ کتاب اتار دی ہے، وہ راستہ منتخب کر دیا ہے جو ہمیں بلندیوں کو لے جائے۔ کہاں قرآن پاک میں آیا کہ پاک کلمات، پاک کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پڑھ لینا، مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس کا پڑھ لینا یوں ہے کہ یا پاکیزہ کلمے کا بول یوں ہے جیسے کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں پیوست ہیں، اور وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ تو پاکیزہ کلمے کا اختیار کرنا اور نیکی پر قائم و دائم ہو جانا اور اسی کے لیے ایفرٹ کرتے رہنا اور برائی سے بچتے رہنا، وہ یہ اتنا خیر و برکت کا باعث ہے کہ جس کے لیے بلندیاں ہیں، لیکن انسان اپنے نفس کی خاطر ان بلندیوں کو چھوڑ کر پستی کی طرف دوڑتا ہے اور اس طرح کے گھٹیا کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو تکوینی نظام، یعنی ایسا نظام جو عالم وجود میں لانا تھا، وہ نظام بنایا، اور وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اس نظام کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یعنی تمام ستارے اور سیارے وہ اپنے گردش میں ہیں، اور ہر مہینے کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج اپنے ڈیوٹی پہ ہے، زمین کی حرکت ایک مقررہ
جو اس کو مقدار بتائی گئی ہے اسی میں وہ حرکت کر رہی ہے کہ اگر وہ صرف ایک لمحے کے لیے رک جائے اس حرکت سے تو شاید یہ سارا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ بارش کا ہونا، سمندروں اور دریاؤں کی روانی، نباتات کا پیدا ہونا اور طوفانوں کا اٹھنا، زلزلوں کا آنا، ہر ذی روح کا مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور مر جانا، تمام جواہر اور تمام عناصر اس تکوینی نظام کے تحت اپنا اپنا کام خوشی سے یا ناخوشی سے انجام دے رہے ہیں۔ انسان کے جسم کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے۔ انسان غذا کو کھا کر حلق کے نیچے اتار لیتا ہے، پھر اس کھائی ہوئی غذا کو خون، گوشت اور ہڈیوں میں منتقل کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اس تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دل، پھیپھڑے، جگر اور معدہ ایک مقررہ وقت تک یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ غرض انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات اور عالم کبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کے اندر جو عالم صغیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی چیز اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ ایک درمیان میں یہ خاک کا پتلا ہے جو اللہ تعالیٰ، جسے اللہ نے اختیار دے کر انسان بنایا، پھر اس کو یہ موقع دیا کہ وہ عالم کبیر کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے، یا خود اپنے نفس یعنی اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنے اندر کے نظام کو دیکھے، عالم صغیر میں جھانک کر دیکھے اور اس سے نصیحت